Assalamu alaikum students. Welcome to lecture 17 of the operating systems course. I hope everything is going well with you, your studies and your personal lives. Coming back to the OS now, I hope you recall that we've been discussing the CPU scheduling algorithms. ہم نے کافی algorithms کی بات کر لی ہے. Shortest job first, first come first serve, round robin, shortest remaining time first. یہ سارے ہم نے کمپلیٹ کر لیے ہیں. وی سو ایگزامپلس اور پھر ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ یہ کن کن آپریٹنگ سسٹمز کے لیے اپروپریٹ ہوں گے. تو آخری لیکچر ختم ہونے سے پہلے ہم نے شروع کی ڈسکشن ملٹیپل فیڈ بیک ملٹیپل کیوئنگ اسکیجولنگ کی. تو اسی سے آج شروع کریں گے. کچھ اور اسکیجولنگ الگورتھمس کی ڈسکشن کریں گے, لیکن سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ آج کا ایجنڈا کیا ہے. تو جیسا کہ آپ کو سلائیڈ میں نظر آ رہا ہوگا کہ ایز یوزول ویل ریویو دا پریویس لیکچر. اس کے بعد ویل کنٹینیو ویئر وی لیفٹ ود ملٹیپل کیوز اسکیجولنگ. اس کی ڈسکشن کو ختم کریں گے. پھر ہم شروع کریں گے ملٹی لیول فیڈ بیک کیوئنگ اسکیجولنگ کی. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یونکس سسٹم 5 کا اسکیجولر کیسے کام کرتا ہے. فائنلی اگر تھوڑا سا وقت رہا تو ویل اسٹارٹ ڈسکشن آن الگورتھم ایویلویشن, کہ یہ اسکیجولنگ الگورتھمس کی ایویلویشن کیسے کر سکتے ہیں, اینڈ ہاؤ کین وی ڈیسائڈ ایز ٹو وچ آپریٹنگ سسٹم وچ اسکیجولنگ الگورتھم شوڈ بی یوزڈ ان اے پرٹیکولر آپریٹنگ سسٹم. اور پھر ایز یوزول لیکچر کو ریکیپ کریں گے. اچھا, ٹرائنگ ٹو ریکیپ ایز ٹو ریویو دا پریویس لیکچر. کو سلائڈ میں جیسے نظر آ رہا ہوگا کہ وی ٹاکڈ اباؤٹ پرائمریلی 3 تھنگس. پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ شارٹیسٹ جاب فرسٹ آپٹیمل اسکیجولنگ الگورتھم کیوں ہے. پھر ہم نے راؤنڈ رابن اسکیجولنگ الگورتھم کی بات کی, اور فائنلی ہم نے شروع کی تھی ڈسکشن ملٹی لیول کیوئنگ اسکیجولنگ کی. تو تھوڑا سا میں ان کو بریفلی ڈسکرائب کرتا چلوں اس سے پہلے کہ ہم کنٹینیو کریں ملٹی لیول کیوئنگ اسکیجولنگ کی اینڈ موو آن ود ادر اسکیجولرس. تو جب بات ہوئی تھی شارٹیسٹ جاب فرسٹ بینگ این آپٹیمل الگورتھم, تو اس میں میں نے کہا کہ 2 چیزیں ہم کر سکتے ہیں ٹو پروو اٹ. ایک تو یہ ہے کہ آپ لاجیکل آرگومنٹ کو ہی دیں کہ واقعی یہ ہے. دوسرا یہ کہ آپ میتھمیٹیکلی پروو کریں. تو پہلی بات میں نے یہاں کمپلیٹ کی, دوسری کے لیے میں نے بیسس بنا دیا. پھر میں نے کہا کہ یو گو بیک اینڈ ٹرائی ٹو کم اپ ود دا فائنل میتھمیٹیکل ریزننگ پروو دیٹ یس شارٹیسٹ جاب فرسٹ از این آپٹیمل الگورتھم, آپٹیمل نان پریمپٹیو الگورتھم. تو لاجیکل ریزننگ ہم نے یہ دی کہ جب شارٹیسٹ جاب فرسٹ الگورتھم یوز کرتے ہیں تو the decrease in the waiting times for short jobs is much more than increase in the waiting time for long jobs. تو اس میں جب ہم یہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب اوور آل the waiting time decreases. تو ایک ایگزامپل ہم نے لے لی کہ there are processes P1, P2, P3. P1 کا نیکسٹ سی پی یو برسٹ 5 ٹائم یونٹس تھا, P2 کا 3, P3 کا 2. تو پھر ہم نے کہا P1, P2, P3 کر کے رن کریں. تو P1 کا ٹائم یونٹس نیکسٹ سی پی یو برسٹ جو ہے 5 ٹائم یونٹس تھا. تو P1 جو ہے اپنا سی پی یو برسٹ 5 ٹائم یونٹس پہ ختم کرے گا. پھر P2 کو ہم سی پی یو دے دیں گے جو 3 یونٹ کے بعد اپنا ٹائم یونٹ ختم کرے گا. اور فائنلی P3 کو دے دیں گے جو سی پی یو کو 2 ٹائم یونٹ کے لیے یوز کرے گا. تو ایوریج ویٹنگ ٹائم اگر آپ دیکھیں اس کیس میں تو بنتا تھا 5 + 3 ٹائم یونٹس ڈیوائڈیڈ بائی 3. ٹھیک ہے. اچھا, پھر ہم نے کہا کہ ویل گیو دا سی پی یو ٹو دا شارٹیسٹ جاب فرسٹ, پھر اس کے بعد جو اس سے بڑا ہو اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اس کیس میں ہم نے کہا کہ P3 کو پہلے سی پی یو دے دیتے ہیں, پھر P2 کو, پھر P1 کو. تو P2 کو جب دیں گے یہ 2 ٹائم یونٹ کے لیے سی پی یو یوز کرے. P3 کو جب دیں گے سی پی یو تو یہ 2 ٹائم یونٹ کے لیے یوز کرے گا. ایٹ equal to 2 سی پی یو وڈ بی گیون ٹو P2 جو اس کو 3 ٹائم یونٹس کے لیے یوز کرے گا. And at equal to 5 when P2 finishes its next CPU burst ہم P1 کو دے دیں گے جو اس کو 5 ٹائم یونٹس کے لیے یوز کرے گا. And therefore the waiting time would be P2 کا waiting time ہو جائے گا 2 ٹائم یونٹس اور P1 کا ہو جائے گا 5 ٹائم یونٹس. So average waiting time ہو جائے گا 5 + 2 over 3. So this will be smaller than the average waiting time for the first case. یہ لاجیکل آرگومنٹ ہم نے دی.
پھر میں نے کہا کہ میتھمیٹیکلی پروو کرنے کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وی ہیو سم پروسیسز سے 4 پروسیسز P1 تھرو P4, ان کے نیکسٹ سی پی یو برسٹ ہیں ABCD. تو اگر سی پی یو ہم ان پروسیس کو اسکیڈول کرتے ہیں P1 فالوڈ بائی P2 فالوڈ بائی P3 فالوڈ بائی P4, تو جو ایوریج ویٹنگ ٹائم بن جائے گا وہ ہوگا A پلس AB پلس ABC ڈیوائڈیڈ بائی 4. اس کو اگر آپ سمپلیفائی کریں, دین آئی سیڈ گو بیک, سمپلیفائی اٹ, اینڈ دین یو پروو اٹ دیٹ یس if we schedule the shortest job first, then this average wait time is going to be the smallest. تو یہ ڈسکشن ہوگی کہ جو شارٹیسٹ جاب فرسٹ ہے وہ آپٹیمل کیوں ہے. اس کے بعد ہم نے ڈسکشن شروع کی راؤنڈ رابن الگورتھم کی. تو بیسیکلی ہم نے راؤنڈ رابن میں کہا کہ یہ الگورتھم جتنے پروسیسز ہوتے ہیں ریڈی کیو میں ان کو باری باری سی پی یو دیتا ہے فار اے فکسڈ اماؤنٹ آف ٹائم, اور وہ ٹائم کو ہم نے کہا کہ ٹائم سلائس کہہ لیں یا کوانٹم کہہ لیں. تو ہیڈ آف دا کیو پہ جو ریڈی کیو میں جو سب سے پہلا پروسیس ہوگا اس کو ایک کوانٹم کے لیے سی پی یو ملے گا. اگر اس نے اپنا نیکسٹ سی پی یو برسٹ ود ان دا کوانٹم فنش کر لیا تو وہ اپنا جو بھی آئیو کرے گا یا کسی ایونٹ کے لیے ویٹ کرنا ہے وہ کرے گا, یا اگر وہ ٹرمینیٹ ہو جاتا ہے تو ٹرمینیٹ ہو جاتا ہے. ادروائز اگر اس نے نیکسٹ سی پی یو برسٹ ود ان دا کوانٹم ختم نہیں کیا تو سی پی یو سے لے لیا جائے گا, اس کو ریڈی کیو کے پیچھے ایٹ دا اینڈ آف دا ریڈی کیو لگا دیا جائے گا اس پروسیس کو, اینڈ دا پروسیس ایٹ دا ہیڈ آف دا ریڈی کیو از گوئنگ ٹو بی گیون دا سی پی یو نیکسٹ. وہ بھی اسی طرح ود ان دا کوانٹم اگر اپنا سی پی یو برسٹ ختم کر لیتا ہے تو اپنا نیکسٹ ایونٹ کرتا ہے. اگر نہیں ختم کر سکتا تو کوانٹم کے بعد اس سے سی پی یو لے لیا جاتا ہے اور اس پروسیس کو ایٹ دا ٹیل آف دا کیو لگا دیا جاتا ہے, اور ہیڈ آف دا کیو پروسیس کو پھر سی پی یو دیا جاتا ہے فار دا گیون اگین دا سیم کوانٹم سائز. تو اس طرح ان اے لارجر ٹائم پیریڈ all processes make progress. So therefore, it's a very good choice for time sharing systems. جہاں multiple users machine کو use کر رہے ہیں, they are interacting with the system, they are interacting with the jobs they run. تو ان کو response relatively جلدی مل جائے گا اور سب کو مل جائے گا کیونکہ quantum relatively چھوٹا ہوگا. تو سی پی یو کو بیسیکلی ہم ملٹیپلیکس کرتے ہیں among all the processes in the ready queue. اچھا, یہ تو بیسک ہو گیا کہ راؤنڈ رابن ہوتا کیا ہے. پھر ہم نے ایک ایگزامپل ورک لوڈ دیکھا کہ اتنے پروسیسز ہیں, دیز آر دیئر نیکسٹ سی پی یو برسٹ, تو ان کو کیسے گینٹ چارٹ میں ہم نے شو کیا کس طرح وہ اسکیڈول ہوں گے. ایوریج ویٹ ٹائم نکالا, دین وی کمپیئرڈ اٹ ود دا ایوریج ویٹ ٹائم فار دا شارٹیسٹ جاب فرسٹ الگورتھم ود دا سیم ورک لوڈ. اور اینڈ میں ہم نے بات کی کہ کوانٹم سائز کیا ہونا چاہیے. تو کوانٹم سائز ہم نے کہا کہ دا رول آف تھم از, دیر ٹو تھنگز وی ٹاکڈ اباؤٹ, کہ رول آف تھم از دیٹ the context switch latency should not be more than 10% of the quantum size. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ quantum should be such that most processes in the ready queue finish their next CPU burst within the quantum. اچھا, اس میں پھر ہم نے کہا کہ how do we know what are the CPU bursts for the processes in the ready queue. تو اس میں نے کہا کہ historical data کو دیکھ کے we can set a quantum size. پھر آخر میں نے کہا کہ سم کنٹمپرری آپریٹنگ سسٹمس دے یوز ویریبل سائز کوانٹم, کہ ڈپینڈنگ اپون دا پروسیسز ان دا ریڈی کیو, اگر سسٹم میں یہ نظر آ رہا ہے کہ جو نیکسٹ سی پی یو برسٹ ٹائم ہے وہ زیادہ ہے تو کوانٹم سائز کو زیادہ کر دیا جاتا ہے. اگر نیکسٹ سی پی یو برسٹ پروسیسز کا کم ہے تو کوانٹم کو کم کر دیا جاتا ہے. تو دس از اے ڈائنامک کوانٹم وچ از یوزڈ ان سم سسٹمس. آخر میں ہم نے ڈسکشن شروع کی تھی ملٹی لیول کیوئنگ اسکیجولنگ کی, جس میں صرف ہم نے اتنا کہا تھا کہ اس میں ریڈی کیو کو ہم پارٹیشن کر دیتے ہیں ملٹیپل کیوز. ہر کیو کی اپنی پرائرٹی ہوتی ہے, ڈپینڈنگ اپون دا نیچر آف دا پروسیس اٹ گوز ان ٹو ون آف دیز کیوز, اور سارا لائف ٹائم اپنا اسی کیو میں گزارتا ہے جس میں وہ آتا ہے. یہاں تک بات کی تھی, لیکچر کا وقت ختم ہو گیا تھا, اینڈ ویل اسٹارٹ اٹ ایٹ دس پوائنٹ ناؤ. تو دیکھتے ہیں اگلی سلائیڈ میں کہ ملٹی لیول کیوئنگ اسکیجولنگ کیا ہوتی ہے. تو اس اگلی سلائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ میں نے بریفلی اس سلائیڈ کی بات کی تھی پہلے بھی, کہ ہم نے ریڈی کیو کو 5 کیوز میں ڈیوائڈ کر دیا ہے. ہائیسٹ پرائرٹی کیو میں ہوں گے سسٹم پروسیسز, اس کے بعد والی میں ہوں گے انٹریکٹیو پروسیسز, پھر انٹریکٹیو ایڈیٹنگ پروسیسز, پھر بیچ پروسیسز, اور اینڈ میں اسٹوڈنٹ پروسیسز. دس از جسٹ این ایگزامپل, مائنڈ یو, دس از ناٹ نیسسرلی اے ریئل سسٹم. تو اس میں دیکھیں گے آپ کے پروسیس جب آتا ہے تو لیفٹ سائڈ والے ایروز آپ کو شو یہ کر رہے ہیں
کہ پروسیس دیٹ کمز انٹو دا سسٹم وڈ بی پٹ ان ون آف دیز کیوز، اور اسی کیو میں وہ رہے گا پروسیس جس میں بھی انٹر ہوتا ہے. لیٹس سے اٹس این انٹریکٹیو پروسیس یا انٹریکٹیو ایڈیٹنگ پروسیس. لیٹس سے یو آر یوزنگ یونکس ایڈیٹر پیکو اور ایمیکس اور وائی، تو وہ جو پروسیس ہے وہ انٹریکٹیو ایڈیٹنگ پروسیسز والی کیو میں آ جائے گا، وہیں اپنی ساری لائف ٹائم گزارے گا. جب یہ ختم ہو جاتا ہے تو اٹ ول گو آؤٹ آف دس کیو. سو اے پروسیس وڈ ریمین ان اٹس کیو تھرو آؤٹ اٹس لائف ٹائم. اور لاسٹ ٹائم ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ اگر پرائرٹیز ہم اسائن کر دیں تو دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ ایبسولوٹ پرائرٹی ہم اسائن کر دیں ہر کیو کو، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر کسی ہائر پرائرٹی کیو میں کوئی بھی پروسیس ہے تو سی پی یو ہمیشہ اس کیو کو سرو کر رہا ہوگا. اینڈ اف دیٹ ہیپنز اینڈ ہائر پرائرٹی پروسیسز کیپ کمنگ then we have that good old problem of priority algorithms called starvation. یعنی لوور لیول جو کیوز ہیں، لوور پرائرٹی کیوز جو ہیں، ان میں جو پروسیسز آئیں گے they'll starve, they would not get the CPU if higher priority processes keep coming in the upper queues. تو اس کا سولوشن کیا ہے؟ اس کا سولوشن یہ ہے، دو سولوشن ہے اس کے. ایک تو یہ ہے کہ وی ہیو اسکیجولنگ اکراس کیوز، یعنی جو بھی اسکیجولنگ ایلگودھم ہے ایک کیو کا ہو سکتا ہے سسٹم پروسیسز کے لیے ہو فرسٹ کم فرسٹ سرو، انٹریکٹیو یا انٹریکٹیو ایڈیٹنگ پروسیسز کے لیے ہو راؤنڈ رابن ود اے سرٹن کوانٹم اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. وہ تو ہر کیو کا اپنا اسکیجولنگ ایلگودھم ہوگا، لیکن اکراس کیو بھی ہمیں کرنا پڑے گا ورنہ اسٹارویشن کا ایشو ہوگا. تو وہ کیسے کریں گے؟ اس کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ فکسڈ پرائرٹیز رکھیں لیکن ہر کیو کو پرسنٹیج آف سی پی یو ٹائم دیں. سو فار ایگزامپل اگر ہم اسیوم کریں کہ یہ 5 کیوز ہیں تو وی کین سے 70% of the time would be given to system processes, 10% would be given to editing processes, 7% would be given to editing, interactive editing processes, and so on and so forth. So اس کا مطلب ہے کہ ہر کیو کو تھوڑا تھوڑا وقت ضرور ملے گا proportional to their priorities. ایک یہ طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب پروسیس آتا ہے سسٹم میں تو وہ ہو سکتا ہے کسی کیو میں جائے بیسڈ آن اٹس پرائرٹی یا بیسڈ آن اٹس نیچر سچ ایز انٹریکٹیو ایڈیٹنگ پروسیس یا بیچ پروسیس، لیکن وہ اس کیو میں نہ رہے تھرو آؤٹ اٹس لائف ٹائم، وہ موو اراؤنڈ کرے امنگ آل آف دیز کیوز. تو اگر وہ موو اراؤنڈ کرے گا تو اٹ مینس اٹ مے بی پروموٹڈ ٹو اے ہائی پرائرٹی کیو اور اٹ مے بی ڈیموٹڈ ٹو اے لوور پرائرٹی کیو. تو جب ایک پروسیس کو پروموٹ یا ڈیموٹ کیا جا سکے among these queues تو ہم کہتے ہیں کہ this is not simple multi-level queuing scheduling, this is multi-level feedback queuing scheduling. تو اس کی ڈسکشن اب ہم کر لیتے ہیں کہ ملٹی لیول فیڈ بیک کیوئنگ اسکیجولنگ کیا ہوتی ہے. بیسک آئیڈیا میں نے آپ کو دے دیا، تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں اگلی سلائیڈ میں. اچھا، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں سلائیڈ میں کہ، اور میں نے ابھی بات بھی یہ کی کہ پروسیس کین موو بٹوین ویریس کیوز، اور اس میں ہم نے کہا کہ ایجنگ کا کانسیپٹ ایک یوز کر سکتے ہیں کہ ایجنگ امپلیمنٹ کر دیں کہ ایک اگر لوور لیول پرائرٹی والی کیو میں کوئی پروسیس آیا ہے تو ود ٹائم اٹ کین موو ٹو این اپر لیول کیو، اور اس میں کانسٹنٹلی ہم اس کا پرائرٹی نمبر جو ہے وہ ڈیکریز کرتے رہیں تاکہ اس کی پرائرٹی انکریز ہوتی رہے، جیسے میں نے پچھلے لیکچر میں بھی یہ بات کی تھی. ایکچولی ناٹ دا لاسٹ لیکچر بٹ لیکچر 15 جس میں ہم پرائرٹی اسکیجولنگ کی بات کی. اچھا، لیکن ایجنگ اور بھی کسی طرح سے امپلیمنٹ کی جا سکتی ہے. اٹس ناٹ سمپلی کہ ایک پروسیس جو ہے وہ لوور لیول کیو میں آتا ہے تو اس کا آہستہ آہستہ اس کی پرائرٹی ہم اوپر کرتے جائیں ود نو ریزن. کچھ ریزنز بھی ہو سکتی ہیں کہ پروسیس کا بہیویئر ایسا ہو کہ اٹ ڈیزروز ٹو موو اپ ان ون آف دا اپر کیوز. اس کی بات ہم تھوڑی دیر میں کرتے ہیں. اچھا، ملٹی لیول فیڈ بیک کیو اسکیجولر از ڈیفائنڈ بائی دا فالوئنگ پیرامیٹرز. یہ سلائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کئی پیرامیٹرز ہیں کہ ملٹی لیول فیڈ بیک کیو اسکیجولر جو ہیں، کئی ایشوز ہیں اس کے. نمبر 1 تو یہ ہے کہ کتنی کیوز ہونی چاہیے، یعنی ہاؤ مینی کیوز شوڈ بی پارٹیشن دا ریڈی کیو انٹو. دوسرا یہ ہے کہ ہر کیو کا اسکیجولنگ ایلگودھم کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، دس وڈ ڈیپینڈ آن دا نیچر آف اے کیو. اگر ایک کیو میں انٹریکٹیو پروسیسز ہیں دین یو پروبیبلی وانٹ ٹو یوز دا راؤنڈ رابن. اگر بیچ پروسیسز ہیں دین یو پروبیبلی وانٹ ٹو یوز شارٹیسٹ جاب فرسٹ. اگر سسٹم پروسیسز ہیں جس میں جس طرح سے ریکویسٹ آئیں کرنل کے پاس اسی طرح سے ان کو سرو کیا جائے تو فرسٹ کم فرسٹ سرو ہو سکتی ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اگلی سلائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں 2 چیزیں میں نے لکھی ہیں کہ میتھڈ ٹو یوز ٹو
promote a process to an upper level or higher priority queue, or the method used to demote a process from a higher level queue to a lower level queue, high priority queue to low priority queue. یا method used to determine which queue a process enters when a process needs the service. کس queue میں to begin with the process آئے گا. اچھا یہ تو ہوگی کہ ملٹی لیول فیڈ بیک کیوز کے کیا ایشوز ہیں, what are the various things we need to keep in mind while designing such a scheduler. اگلی آپ سلائڈ دیکھیں تو اس میں میں نے ایک ایگزامپل دے دی ہے کہ ملٹی لیول فیڈ بیک کیو ود 3 queues. اس کو میں تھوڑا سا ذرا ایکسپلین کر دیتا ہوں. اگر آپ دیکھ رہے ہیں اس ڈائیگرام میں تو یو سی دیر آر 3 queues. ٹاپ لیول کیو میں ہم نے کہا ہے کہ کوانٹم جو ہے وہ 8 ٹائم یونٹس ہوگا. اس کے بعد دوسری جو کیو ہے اس میں کوانٹم 16 ہوگا, اور جو لوئسٹ لیول کیو ہے وہ فرسٹ کم فرسٹ سرو ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پروسیس, اور ڈائیگرام سے آپ کو یہ بھی نظر آ رہا ہوگا کہ جب پروسیس سسٹم میں آتا ہے تو یہ ہمیشہ ٹاپ کیو میں آئے گا, یعنی ہائیسٹ پرائورٹی کیو میں آئے گا. اور کیونکہ میں کوانٹم یوز کر رہا ہوں دوسری پہلی 2 کیوز میں, تو اس کا مطلب ہے کہ پہلی 2 کیوز میں راؤنڈ رابن اسکیجولر یوز ہو رہا ہوگا, اور تیسری میں فرسٹ کم فرسٹ سرو. اچھا, سو ایک پروسیس آیا, اٹ کیم ان ٹو دا سسٹم, واز لوڈیڈ ان ٹو دا میموری اینڈ پٹ ان دا ریڈی کیو. ریڈی کیو میں جب آیا تو ہمیشہ ٹاپ پرائورٹی کیو میں جائے گا جس کا کوانٹم 8 ہے. اس کا مطلب ہے جب ایونچولی اس پروسیس کو ایک پروسیس کو سی پی یو ملے گا, اٹ وڈ یوز اٹ فار اپ ٹو 8 ٹائم یونٹس. اس کے بعد اگر اس کا نیکسٹ سی پی یو برسٹ ختم ہو جاتا ہے, دین اٹس گوئنگ ٹو گو آؤٹ آف دا ریڈی کیو, مے بی ڈو سم آئی او اور ویٹس فار سم ایونٹ اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اگر ایک پروسیس کا نیکسٹ سی پی یو برسٹ ود ان 8 ٹائم یونٹس وچ از دا کوانٹم فار دا ٹاپ موسٹ کیو وہ ختم نہیں ہوتا, تو اس پروسیس کو ڈیموٹ کر کے ہم دوسری کیو میں لے آئیں گے. اینڈ دس از واٹ دا ایرو از شوئنگ ان دا ڈائیگرام, کہ پہلی کیو سے دوسری کیو میں چلا جائے گا. سو ہائیسٹ پرائورٹی کیو سے نیکسٹ لوور پرائورٹی کیو میں چلا جائے گا. اچھا, اس میں کوانٹم 16 ہے. پھر کیا ہوگا, اگر ریمیننگ سی پی یو برسٹ اس پروسیس کا 16 یا اس سے کم ٹائم یونٹس ہے, تو جب بھی اس کو سی پی یو ملے گا اٹ ول یوز دا سی پی یو فار دیٹ اماؤنٹ آف ٹائم اینڈ فنش اٹس ریمیننگ سی پی یو برسٹ. اگر اس کا سی پی یو برسٹ 16 ٹائم یونٹس میں بھی نہیں ختم ہوتا, یعنی 8 ٹائم یونٹس تو اس نے پہلے لے لیے, اب اگر 16 میں بھی نہیں ختم ہوتا تو اس کا مطلب ہے اس کا کوانٹم 24 ٹائم یونٹ سے زیادہ تھا. اس صورت میں اس پروسیس کو آخری لوئسٹ لیول کیو میں ڈال دیا جائے گا, جہاں پہ یہ فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس پہ ایکسیکیوٹ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, اس کیو میں آل دا وی ہیو ناٹ ٹاکڈ اباؤٹ کہ وائی وی چوز دیز کوانٹمز آف 8 اینڈ 16 اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. بٹ ایک چیز آپ کو اس میں سمجھ آ جانی چاہیے کہ اگر جب بھی ایک پروسیس آتا ہے سسٹم میں, یہ ٹاپ موسٹ ہائیسٹ پرائورٹی کیو میں جائے گا جس کا کوانٹم 8 ہے. تو اگر تو ایک پروسیس کا کوانٹم اگر ایک پروسیس کا نیکسٹ سی پی یو برسٹ 8 ٹائم یونٹ سے چھوٹا ہے, تو وہ اسی کیو میں سے سی پی یو یوز کر کے باہر چلا جائے گا, یعنی اٹس گوئنگ ٹو فنش اٹس سی پی یو برسٹ ود ان دا کوانٹم آف 8 ٹائم یونٹس. اگر نہیں کرتا تو پھر ڈیموٹ ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جو شارٹ جابز ہیں نا وہ جلدی جلدی ختم ہو جائیں گی. یعنی شارٹ جابز مینس پروسیسز ہوز نیکسٹ سی پی یو برسٹ از لیس دین 8 ٹائم یونٹس ان دس کیس, وہ اپر کیو میں آئیں گی. سی پی یو جب بھی ان کو ملے گا دے ول یوز دا سی پی یو اینڈ فنش دا نیکسٹ سی پی یو برسٹ اینڈ ڈو وٹ ایور دے وانٹ ٹو ڈو نیکسٹ, وچ مے بی ڈوئنگ سم آئی او اور ویٹنگ فار اے چائلڈ ٹو ٹرمینیٹ اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو چھوٹی جابز امیڈیٹلی سرو ہو جائیں گی. جو اس سے تھوڑی سی بڑی ہیں ان کو دوسری والی کیو میں ڈال دیا جائے گا. سو اگر ایک پروسیس کا کوانٹم 8 سے تو زیادہ ہے لیکن 24 سے کم ہے, تو وہ دوسری کیو جب اسکیڈول ہوگی تو اس میں ایونچولی اس کو سی پی یو ملے گا, وہ اپنا ریمیننگ سی پی یو برسٹ ختم کر کے سسٹم سے باہر چلا جائے گا. ناٹ نیسسری سسٹم سے باہر, بٹ ریڈی کیو میں نہیں آئے گا فی الحال. اگر اس کا ایک پروسیس کا سی پی یو برسٹ 24 سے بھی زیادہ ہے تو پھر وہ لاسٹ کیو میں چلا جائے گا, لوئسٹ پرائورٹی کیو. ایونچولی جب وہ کیو جب بھی اسکیڈول ہوتی ہے تو یہ پروسیس کو سی پی یو ملے گا اینڈ اٹ ول یوز دا سی پی یو اینڈ گیٹ ڈن. دس از دا بیسک کانسپٹ بہائنڈ ملٹی لیول فیڈ بیک کیوئنگ اسکیجولنگ. اچھا, ایک بات یہاں پہ کرتا چلوں کہ اس ایگزامپل میں جو کہ میں نے ابھی دکھائی ہے آپ کو, اس میں نے ڈیموشن کی تو بات کر لی,
کہ ایک پروسیس ہائیسٹ لیول کیو سے دوسری کیو میں کیسے گیا, دوسری سے تیسری میں کیسے گیا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. بٹ وی ہیو ناٹ ٹاکڈ اباؤٹ کہ پروموشن ایک پروسیس کی کیسے ہو سکتی ہے فرام اے لوور پرائرٹی کیو ٹو ہائر پرائرٹی کیو. اچھا, ان ریئل لائف اسکیجولرز دونوں چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ پروسیسز گو فرام ہائر پرائرٹی کیوز ٹو لوور پرائرٹی کیوز اینڈ فرام لوور ٹو ہائر پرائرٹی کیوز. سو ان دا لائف ٹائم آف اے پروسیس, processes will move up and down in the various queues, eventually use the CPU, finish their next CPU burst and get done. اچھا, یہ چیز ہم دیکھیں گے ان ڈیٹیل کہ یونکس سسٹم 5 کا اسکیجولر جب ڈسکس کریں گے. اچھا, اس کے ساتھ یہ ڈسکشن ہماری ملٹی لیول فیڈ بیک کیو کی ختم ہوگی. اگلی سلائڈ میں دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو بھی میں نے بات کی کہ یونکس سسٹم 5 کی اسکیجولنگ الگورتھم ہم دیکھنا چاہتے ہیں. تھوڑی سی بیک گراؤنڈ میں بنا لوں یہاں پہ, اس کے بعد وی آر گوئنگ ٹو ٹیک این ایگزامپل اینڈ ٹاک اباؤٹ ہاؤ دس ورکس اینڈ دین ول ڈسکس دا ویریس ایشوز انوالوڈ ان دس اسکیجولر. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ دس از اے ملٹی لیول فیڈ بیک پرائرٹی کیوز ود راؤنڈ رابن ود ان ایچ کیو. کافی باتیں ایک سینٹینس میں نے کر دی ہیں. نمبر 1, ملٹی لیول فیڈ بیک کیوز, پھر پرائرٹی بیسڈ اسکیجولنگ ہے اس میں, اور پھر راؤنڈ رابن اسکیجولنگ بھی ہو رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں میں ابھی ایک ایگزامپل سے ایکسپلین کروں گا کہ کیسے ہوتی ہیں. اچھا, کیونکہ راؤنڈ رابن اسکیجولر یوز ہوتا ہے تو کوانٹم جو ہے وہ 1 سیکنڈ کا یوز ہوتا تھا ان دا اوریجنل سسٹم 5 اسکیجولر. جو پرائرٹیز ہیں یہ 2 گروپس میں ہم ڈیوائڈ کر دیتے ہیں پروسیسز کو. ایک گروپ میں ہم کہتے ہیں کہ کرنل کے پروسیسز ہوں گے, دوسرے میں یوزر کے پروسیسز ہوں گے. سو پرائرٹیز کے 2 بینڈز ہیں, کرنل لیول پروسیسز کا اپنے پرائرٹیز ہیں اور یوزر لیول پروسیسز کی اپنی پرائرٹیز ہیں. اچھا, اگلی سلائڈ میں نے کہا ہے کہ پرائرٹیز ان دا کرنل گروپ آر اسائنڈ ان اے مینر ٹو مینیمائز باٹل نیکس. ویری انپورٹنٹ پوائنٹ کہ جو کرنل لیول گروپ ہے اس میں پروسیسز کو کیسے پرائرٹیز اسائن کی جاتی ہیں. دا باٹم لائن از دیٹ وی وانٹ ٹو مینیمائز دا باٹل نیکس. اچھا, اس کی ایک ایگزامپل ابھی میں آپ کو دیتا ہوں. سو ہم کرتے کیا ہیں کہ اس باٹل نیک کو مینیمائز کرنے کے لیے پروسیسز ویٹنگ ان دا لوور لیول روٹینز get higher priorities than processes waiting in the upper level routines. اگر آپ کو یاد ہو تو کرنل میں ایک تو یوزر اسپیس آ جاتی ہے, سسٹم کال انٹرفیس ہوتا ہے, کرنل ہوتی ہے, اور نیچے ڈیوائس ڈرائیورس کی لیئر ہوتی ہے. کرنل کے نیچے ہارڈ ویئر ہوتی ہے, ویریس ڈیوائسز. تو جو لوور لیول کوڈ ہے کرنل کا جس میں سچ ایز ڈیوائس ڈرائیورس, ان کی پرائرٹی زیادہ ہوتی ہے کمپیئر ٹو اپر لیول روٹینز ان دا کرنل سچ ایز فار فائل سسٹم سافٹ ویئر یا انٹر پروسیس کمیونیکیشن اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ٹھیک ہے, اس کی ابھی تھوڑی سی ڈیٹیل اور دیکھ لیتے ہیں ود این ایگزامپل ایز ٹو واٹ ڈو یو مین بائی مینیمائزنگ باٹل نیکس. اچھا, اگلی سلائڈ میں دیکھ لیں کہ جو کرنل میں جو پروسیسز ہیں ان کی پرائرٹیز ان دا ڈیکریزنگ آرڈر آف پرائرٹیز ہوں گی کہ سواپر کی سب سے زیادہ ہے پرائرٹی. سواپر یاد ہوگا آپ کو, دا میڈیم ٹرم اسکیجولر, رائٹ, اس کا ہم نے ایک اور نام دیا سواپر. اور یہ بھی یاد ہوگا وہ کرتا کیا ہے کہ ٹیمپریریلی مین میموری سے اس نے پروسیس ایک کو موو کرنے اور سواپ آؤٹ کر دینے ان دا سواپ اسپیس وچ از آن دا ڈسک. ریزنس ہم نے ڈسکس کیے کہ کس وجہ سے ہوگا, بٹ ایونچولی اٹ وڈ برنگ دا سیم پروسیس بیک ان ٹو دا مین میموری. یہ سواپر ہوگا. سو اس کی پرائرٹی سب سے زیادہ ہے. اس کے بعد بلاک آئیو ڈیوائسز کنٹرول پروسیس. بلاک آئیو پروسیس کون سے ہوتے ہیں کہ جو بلاک ڈیوائسز کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے, سچ ایز دا بلاک ڈیوائس ڈرائیورز, ڈسک کا ڈرائیور جو ہوگا اینڈ سو آن. پھر ہوگی فائل مینیپولیشن کوڈ جو ہوگا کرنل میں, اس کی پھر اس سے کم ہوگی, اس سے کم کیریکٹر آئیو ڈیوائسز کنٹرول کی ہوگی. یہ ہوگے کرنل کے اندر. اس کے نیچے ہوگے یوزر پروسیس. تو یوزر پروسیسز کی پرائرٹیز اوپر نیچے ہوتی رہیں گی. کرنل والوں کی پرائرٹیز جو ہوں گی وہ فکسڈ ہوں گی. So the priorities of processes in the kernel band would be fixed, whereas the priorities of processes in the user band, user processes jo hain, these will keep jumping in various queues, multiple feedback queues before they finish their next CPU burst and go out of the system. اچھا, اگلی سلائڈ میں نے یہی بات کی ہے کہ پرائرٹیز جو کرنل بینڈ میں کرنل گروپ کے پروسیس ہیں ان کی فکسڈ ہوتی ہے. یوزر گروپ میں جو پروسیس ہوتے ہیں ان کی پرائرٹیز چینج کرتی رہتی ہیں, اور وہ کس طرح چینج کرتی ہیں ویل ٹاک اباؤٹ دس ان ڈیٹیل. لیکن ہر سیکنڈ کے بعد ہر پروسیس جو ہے یوزر پروسیس اس کی پرائرٹی ریکیلکولیٹ ہوتی ہے.
So at the end of every second, every process which is in the ready queue, uski priority recalculate hogi, and after that the scheduler would make the decision as to which process would get the CPU next. Acha, inside the user group, the CPU bound processes are penalized at the expense of IO bound processes. یعنی سی پی یو باؤنڈ اگر کوئی پروسیس ہوگا یوزر پروسیس اسپیس میں تو اس کی پرائرٹی کم ہوگی کمپیئر ٹو دا آئی او باؤنڈ پروسیس. وہ ابھی ہم دیکھیں گے کہ کیوں ایسا ہوتا ہے ان جسٹ منٹ وین وی لک ایٹ دا ویریس پارٹس آف دا اسکیجولر. اچھا, یہ ڈائگرام جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں نے بتا دیا ہے کہ کرنل بینڈ میں کس طرح کے پروسیسز ہیں, ان کی پرائرٹیز کس آرڈر میں ہیں, اور یوزر بینڈ میں پروسیس جو ہیں they would jump in various levels before finishing their next CPU burst. تو کرنل بینڈ میں آپ دیکھ لیں اگین اسٹارٹنگ ود دا ہائیسٹ لیول پرائرٹی پروسیس سواپر کی سب سے زیادہ ہے, ویٹنگ فار ڈسک آئیو اس کی اس سے کم ہے, ویٹنگ فار اے بفر اس کی اس سے کم ہے. اب بفر کی میں نے بات شاید آپ کو یاد ہو یا نہ ہو, لیکن پہلے یا دوسرے لیکچر میں جب کرنل کی بات ہم کر رہے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ دیر آر ویریس کمپوننٹس آف دا کرنل. ایک ان میں سے کمپوننٹ ہے بفر کیش مینجمنٹ کا. تھوڑا سا میں اس میں آپ کو آئی وانٹ ٹو ریمائنڈ یو ایز ٹو واٹ دا بفر کیش مینجمنٹ ڈز, دین آئی ول گیو یو دا ایگزامپل ایز ٹو وائی دس پرٹیکولر آرڈر آف پرائرٹیز وڈ مینیمائز باٹل نیکس. بفر کیش مینجمنٹ کا جو کوڈ ہے یہ بیسیکلی اٹ ڈز دا فالوئنگ. جب یوزر پروسیس سے کوئی ریکویسٹ آتی ہے فار اے ڈسک ریڈ اور ڈسک رائٹ, تو وہ کسی بھی سائز کا ڈسک ریڈ اور رائٹ ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل مے بی 20 بائٹس اور 100 بائٹس اور 1 کلو بائٹ اور half a kilobyte or 10 kilobytes and so on and so forth. So let's assume that a user process wants to do a read by using the read system call. So if you recall, the last argument in the read system call is read the number of bytes to be read. ٹھیک ہے, تو یہ ریکویسٹ جائے گی تھرو دا فائل سسٹم سافٹ ویئر ٹو دا بفر کیش مینیجر, اور بفر کیش مینیجر کرے گا کہ پہلے کچھ بفر ایلوکیٹ کر لے گا جہاں پہ یہ ڈیٹا جب ڈسک سے ریڈ ہوگا تو اس اسپیس میں جائے گا اور جتنا یوزر نے مانگا ہے اتنا یوزر کو دے دیا جائے گا. اچھا, سو بفر کیش مینیجر میں جب جاتی ہے ریکویسٹ تو یہ بفر ایک ایلوکیٹ کرنے کی کوشش کرے گا جس میں ڈسک کا جو ڈیٹا آئے گا فائل سے اس کو رکھے گا اس میں. اس کے بعد جب اس نے ایلوکیٹ کر لی پھر یہ ڈسک ڈرائیور کو انووک کر دے گا. ڈرائیور جو ہے وہ ڈسک کنٹرولر سے انٹریکٹ کرے گا اور ڈیٹا ریڈ کرے گا اور بفر کیش مینیجر کو دے دے گا, اور بفر کیش مینیجر جس نے یہ بفر پہلے ہی ایلوکیٹ کر لیا ہوا تھا اس میں ڈیٹا رکھ دے گا. جتنا ریڈ سسٹم کال نے ریکویسٹ کیا تھا اتنا ریٹرن کر دے گا, باقی ادھر ہی رکھے گا. ٹھیک ہے. اچھا, یہ زیادہ کیوں پڑتا ہے؟ بیکاز ریڈ میں تو کوئی بھی ڈیٹا سائز ہو سکتا ہے, رائٹ, لیکن ڈسک سے جتنا ڈیٹا پڑھا جاتا ہے اٹ از آلویز ان ملٹیپلز آف سیکٹر سائز. ہو سکتا ہے ایک سیکٹر پڑھنا ہو, سیکٹر ٹیپکلی ہوگا 12 بائٹس, ہاف کلو بائٹ, اور وی کوڈ بی مور اور لیس, بٹ ٹیپکلی ہاف کلو بائٹس. تو اگر یوزر پروسیس نے ریڈ کے تھرو کہا جی مجھے 20 بائٹس چاہیے فرام دس پلیس ان دا ڈسک فرام اے فائل, تو ڈیٹا تو پڑا گیا ان ٹرمز آف 512 بائٹس, تو پورے کا پورا سیکٹر پڑھ لیا ڈسک ڈرائیور نے اور وہ دے دیا بفر کیش مینیجر کو. بفر کیش مینیجر نے پورا سیکٹر وچ از اسیومنگ وی آر اسیومنگ 512 بائٹس وہ رکھ لیا بفر کیش میں. 20 بائٹس اس نے دے دیے یوزر پروسیس کو, باقی جو بچ گیا ڈیٹا وچ وڈ بی 492 بائٹس وہ اس نے بفر کیش میں رکھا. اچھا, اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ اس کا یہ ہے کہ وین دس پروسیس کنٹینیوز اٹس ایکسیکیوشن چانسز آر اٹس گوئنگ ٹو ریکویسٹ مور ڈیٹا فالوئنگ دا ایریا ان دا فائل ویئر اٹ پریویسلی ریڈ دا ڈیٹا فرام. تو ہو سکتا ہے کہ اگلی جو اس نے ڈیٹا ریکویسٹ کیا وہ اندر 20 بائٹس, تو وہ 20 بائٹس جو ہیں بفر کیش مینیجر اپنے بفر میں سے دے دے گا. دیر وونٹ بی اینی نیڈ ٹو انٹریکٹ ود دا ڈسک ڈرائیور اگین اور دا ڈسک کنٹرولر اگین. تو میکینیکل موومنٹس جتنی ہوتی ہیں ڈسک ریڈ میں ان ساروں کی وجہ سے ڈیلے ہو جاتا ہے, تو وہ ڈیلے نہیں ہوگا. سو دس از دا پرپز آف یوزنگ دا بفر کیش مینیجر. تو بفر کیش مینیجر جو ہے اپنے ایریا میں سے مین میموری جو کرنل کا کوئی ایریا جس کو ہم بفر کہتے ہیں وہاں سے ڈیٹا 20 بائٹ جو اگلی جو پروسیس ریکویسٹ کرے گا وہیں سے دے دے گا. سو دس از یوز فار انکریزنگ دا ایفیشنسی آف ڈسک آئیو. اچھا, اس کی پرائرٹی ہم نے بتا دیا
کہ دس ول بی آفٹر دا ڈسک آئیو. اگلی دیکھیں تو پرائرٹی ہوگی کہ ویٹنگ فار آئی نوڈ. آئی نوڈ کی بھی میں نے بات کی تھی کہ آئی نوڈ کیا ہوتا ہے، ہر یونیک فائل کے لیے ایک آئی نوڈ سسٹم ایلوکیٹ کر دیتا ہے. تو جب بھی ایک پروسیس نے کوئی فائل، کسی یوزر نے فائل کریٹ کی یا پروسیس نے فائل کریٹ کی، تو سسٹم کو پہلے ایک آئی نوڈ لینا پڑے گا، اور وہ کوڈ جو کہ آئی نوڈ لیتا ہے اس کی پرائرٹی یہ ہوگی. اچھا، یہ جتنے اوپر والے پروسیسز ہیں کرنل کے سواپر، ویٹنگ فار ڈسک آئیو، ویٹنگ فار بفر، ویٹنگ فار آئی نوڈ، یہ نان انٹرپٹیبل ہیں. ان کی ایکسیکیوشن کے دوران ان کو انٹرپٹ نہیں کیا جا سکتا. یہ بات آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی جب چیپٹر 7 میں، اگلے چیپٹر میں ہم بات کریں گے کریٹیکل سیکشن کی. اس کی ریزننگ یہ ہے کہ یو وانٹ ٹو میک شیور دیٹ ویریس ڈیٹا اسٹرکچرز ان دا کرنل آر ناٹ کرپٹڈ. ان کی جو اسٹیٹ ہے وہ خراب نہ ہو. اٹ شوڈ بی وٹ از ایکسپیکٹڈ، تو ان ایکسپیکٹڈ ریزلٹس نہ آئیں. اس کے نیچے جو 3 پروسیس ہیں، ویٹنگ فار ٹی ٹی وائی ان پٹ، ٹی ٹی وائی آؤٹ پٹ، اینڈ ویٹنگ فار چائلڈ ایکسٹ، یہ انٹرپٹ بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سو دیز 3 پروسیس ان دا کرنل بینڈ آر انٹرپٹیبل. اس کے نیچے جیسے میں نے کہا کہ یہ سارے یوزر لیول پروسیس یہیں پہ رہیں گے. اچھا، آپ کو نظر آ رہا ہوگا لیفٹ سائڈ پہ سینٹر میں جہاں پہ میں نے 2 ایروز لگائے ہیں کہ تھریش ہولڈ پرائرٹی لکھی ہوئی ہے. سو یونک سسٹم میں ایک کانسیپٹ ہے تھریش ہولڈ پرائرٹی. سو تھریش ہولڈ پرائرٹی وہ ہے کہ جو منیمم، جو ہائیسٹ پرائرٹی ہوگی ایک یوزر لیول پروسیس کی، اس سے اوپر پرائرٹی جتنی ہوگی وہ کرنل پروسیس کی ہوگی. سو یوزر لیول پروسیس کین ناٹ کراس دس تھریش ہولڈ پرائرٹی. اگر کراس کر جاتا ہے فار سم ریزن وچ وڈ بی اے فلا ان دا سسٹم، تو اس کی پرائرٹی کرنل لیول پروسیسز کے برابر ہو سکتی ہے، وچ از ناٹ واٹ یو وانٹ. ٹھیک ہے. اچھا، یہ تو تھوڑا سا میں نے ایکسپلین کر دیا کہ یہ پرائرٹیز آف ویریس پروسیس کس طرح اسائن ہوتی ہیں. اب میں وہ بات کر دوں جو تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا تھا کہ دا پرائرٹیز ان دا کرنل بینڈ آر اسائنڈ ٹو مینیمائز باٹل نیکس. اب یہ باٹل نیک کا کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ ابھی میں نے ایکسپلین کیا بفر کیش مینیجر کا، اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ڈسک آئیو کے لیے کوئی پروسیس ویٹ کر رہا ہو تو وہ بیسیکلی ڈرائیور ہوگا ڈسک کا. تو لیٹ می گیو یو این ایگزامپل ویئر آئی ایکسپلین دس ایز ٹو what happens in the sequence of events when a disk operation is requested by a process. اس کی میں نے ڈیٹیل میں بات کر لی ہے. I'm going to talk about the same issue with respect to these 2 processes now. کہ بفر کیش مینیجر جو ہے اس کو ایک پہلے بفر کی ضرورت ہوتی ہے، پھر وہ جب اس کو بفر مل جاتا ہے تو پھر وہ ڈسک ڈرائیور کو انووک کرتا ہے. Let's see what would happen if we swap the priorities of these 2 processes. کہ ویٹنگ فار اے بفر جو ہے بفر کیش مینیجر، اس کی پرائرٹی زیادہ کر دیں ڈسک ڈرائیور کے پروسیس سے. اچھا، سو ان دا نارمل سیکوینس آف ایونٹس یوزر پروسیس سے ڈسک ریڈ کی ریکویسٹ آئی، بفر کیش مینیجر نے ریکویسٹ کیا کرنل سے کہ مجھے ایک بفر دے دیں کسی اور پارٹ آف دا کرنل. اس کو جب بفر مل جاتا ہے دین اٹ انووکس دا ڈسک ڈرائیور. ٹھیک ہے. اب ڈسک ڈرائیور کی پرائرٹی زیادہ ہے کمپیئر ٹو دا بفر کیش مینیجر. تو جب ڈسک ڈرائیور، لیٹ سپوز ناؤ کہ ایک بفر کیش مینیجر جو ہے اس نے ریکویسٹ کی ہے بفر کی، سسٹم کے پاس ابھی بفر ہی نہیں ہے، دیر ور ٹو مینی فائل آئیو ریکویسٹس، بفر اویلیبل نہیں ہے ابھی. کچھ ڈسک ریڈس کے لیے ایلوکیٹ ہو چکے ہیں پہلے، کچھ ڈسک رائٹس کے لیے ایلوکیٹ ہو چکے ہیں، سو آن. تو بفر کیش مینیجر وڈ ہیو ٹو ویٹ. ٹھیک ہے. اس کی پرائرٹی ہم نے کم رکھی ہے فرام دا ڈسک ڈرائیور جو کہ ڈسک میں سے ریڈ رائٹ کرتا ہے بائی انٹریکٹنگ ود دا کنٹرولر. اچھا، اب ایونچولی دا ڈسک ڈرائیور جو ہے وہ اسکیجول ہوگا، جب وہ ریڈ کر لے گا، لیٹ سے کہ اس نے ریڈ یا رائٹ آپریشن کرنا ہے، لیٹ سے رائٹ آپریشن کرنا ہے، وہ ڈیٹا بفر کیش جو بفر اس کو ایلوکیٹ ہوا تھا اس میں سے ڈیٹا لے کے ڈسک کنٹرولر کو دے دے گا، ڈسک کنٹرولر ڈسک پہ رائٹ کر دے گا. جب یہ آپریشن کمپلیٹ ہو جائے گا تو ایک بفر ایمپٹی ہو جائے گا، اور پھر وہ دیا جا سکتا ہے اس پروسیس کو جو کہ بفر کے لیے ویٹ کر رہے ہیں. سو لیٹ می سمرائز دس سیکوینس آف ایونٹس اگین. بفر کیش مینیجر ایک بفر کے لیے ویٹ کر رہے ہیں، ڈسک ڈرائیور نے رائٹ کا آپریشن کر رہے ہیں. سو بفر پہلے ایک ایلوکیٹ ہو چکا ہے جس میں یوزر پروسیس کا ڈیٹا ہے، ڈرائیور نے ڈیٹا لیا، کنٹرولر کو دے دیا کہ رائٹ اٹ آن دا ڈسک. جب یہ ایونٹ ہو گیا
ڈرائیور نے یہ کام کر لیا تو پھر یہ بفر ایمپٹی ہوگا, اینڈ دین دس پروسیس ہوز ویٹنگ, دا بفر کیش مینیجر ہو واز ویٹنگ فار این ایمپٹی بفر, اس کو ایک بفر ایمپٹی مل جائے گا, اینڈ دین اٹ کین کنٹینیو. تو یہ تبھی ہوگا جب ہم نے ڈسک ڈرائیور کی پرائرٹی بفر کیش مینیجر سے زیادہ رکھی, اور ہم نے کہا تھا کہ لوور لیول روٹینز ہیو ہائر پرائرٹیز دین اپر لیول روٹینز. تو ان دا اسٹرکچر آف دا کرنل بفر کیش مینیجر اپر لیول پہ ہوگا, ڈرائیور نیچے ہوگا. اچھا, اب تو کام تو ٹھیک ہو رہا ہے کہ ڈرائیور نے جب کام کر لیا تو بفر ایمپٹی ہو سکتا ہے, اور پھر پروسیس ویٹنگ فار ٹو گیٹ اے بفر اٹ کین کنٹینیو. اچھا, لیٹ سپوز وی سواپ دیز پرائرٹیز کہ ڈسک ڈرائیور کی کم کر دیں اور بفر کیش مینیجر کی زیادہ کر دیں, پھر کیا ہوگا؟ بفر کیش مینیجر ویٹ کر رہا ہے کہ ایک بفر ایمپٹی ہو جائے. جب تک ڈسک ڈرائیور جس نے ایک رائٹ آپریشن کرنا ہے فار ایگزامپل, وہ رائٹ آپریشن نہیں کر سکے گا, بفر ایمپٹی نہیں ہوگا, رائٹ. سو بفر جو ہے ایلوکیٹ ہو چکا ہے, اٹ کنٹینز یوزر ڈیٹا, یوزر پروسیس ڈیٹا. ڈسک ڈرائیور جب تک رن نہیں کرے گا وہ ڈیٹا یہاں سے اٹھا کے ڈسک کنٹرولر کو نہیں دے سکے گا, اور یہ بفر ایمپٹی نہیں ہوگا. لیکن کیونکہ ہم نے پرائرٹیز کو سواپ کر دیا ہے اور ایک پروسیس ویٹ کر رہا ہے ٹو گیٹ ہولڈ آف این ایمپٹی بفر, یہ پروسیس جو ہے اس کی پرائرٹی زیادہ ہے. تو جب بھی سی پی یو اویلیبل ہوگا اس پروسیس کو سی پی یو دیا جائے گا. جب اس پروسیس کو سی پی یو دیا جائے گا, اٹ از گوئنگ ٹو سی دا نو بفر از ایمپٹی, اٹس گوئنگ ٹو گو فار سلیپ اگین, ویٹنگ فار دا ناٹ سلیپ بٹ ویٹنگ فار دا بفر اگین. اور یہ اسی طرح چلتا رہے گا. ڈسک ڈرائیور کو سی پی یو ملے گا ہی نہیں کیونکہ پرائرٹیز فکسڈ ہیں. تو بفر کیش مینیجر کو سی پی یو ملتا رہے گا, دیکھے گا بفر ایمپٹی نہیں ہے, گو بیک ان ٹو دا ویٹنگ ایونٹ اگین, سی پی یو پھر ایمپٹی ہے, پھر کس کو ملے گا؟ پھر اسی پروسیس کو مل جائے گا, یا کوئی اور انووکیشن آف دا سیم کوڈ ایٹ دا سیم لیول. تو اس طرح ہوگا کیا, بفر کیش مینیجر جو ہے وہ ویٹ کر رہا ہے کہ ایمپٹی بفر کا, وہ بفر تب تک ایمپٹی نہیں ہوگا جب تک ڈسک ڈرائیور نہیں چلتا. ڈسک ڈرائیور چل نہیں سکتا کیونکہ اس کی پرائرٹی بفر کیش مینیجر سے ہم نے کم کر دی ہے. سو دس از اے ٹیپیکل سچویشن وچ وی کال اے ڈیڈ لاک سچویشن. اس کی بات ہوگی چیپٹر 8 میں کہ ڈیڈ لاکس کیا ہوتے ہیں سو آن. بٹ آئی ہوپ دس کلیریفائز دا ایشو یا دا پوائنٹ دیٹ آئی میڈ کہ جو پرائرٹیز ہیں کرنل بینڈ میں, دیز آر اسائن ٹو مینیمائز باٹل نیکس. اگر اس طرح نہ اسائن کرتے تو اس طرح کے ڈیڈ لاکس آ جاتے. سو دس از دا بیسک آرڈر آف پرائرٹیز آف ویریس پروسیسز. لیٹس لک ایٹ دا ویریس ایلیمنٹس آف دا اسکیجولر ناؤ. اچھا, اگلی سلائڈ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ دا سی پی یو یوسیج آف ایچ پروسیس از اپڈیٹڈ ایوری کلاک ٹک بائی دا کلاک انٹرپٹ سروس روٹین. ٹھیک ہے, اس کی میں تھوڑی سی بات کرتا چلوں کہ یہ کیا ہے. کلاک ٹک جو ہے, دیر از این انٹرنل ٹائمر کلاک ان دا سسٹم وچ ٹکس پیریوڈیکلی. اس کی مختلف طریقے ہو سکتے ہیں کہ کیسے ٹک کرتا ہے. ون وے ٹو ہیو دا کلاک ٹک از دیٹ اٹ ٹکس بیسڈ آن دا پاور لائن فریکوینسی, جو کہ پاکستان میں 50 ہرٹز ہے, نارتھ امریکہ میں 60 ہرٹز ہے. تو جو ایگزامپل میں نے لی ہے, آئی ہیو ٹیکن دس ایگزامپل فرام موریس باکس بک یونکس انٹرنل سے, تو وہ ایگزامپل میں نے وہیں سے لی ہے. سو اس کا مطلب کلاک ٹک کرے گا 1 اوور دا لائن فریکوینسی. تو لائن فریکوینسی اگر پاکستان میں دیکھیں گے تو 50 ہرٹز ہوگی. سو 1 اوور 50th آف اے سیکنڈ یہ کلاک ٹک کرے گا. نارتھ امریکہ میں 1 اوور 60th آف اے سیکنڈ کلاک ٹک کرے گا, بٹ پیریوڈیکلی کرے گا. ٹھیک ہے. سو ایوری فار آل practical purposes or for the purposes of our lecture, I am going to assume the clock ticks every 60th of a second. So every 60th of a second clock tick کرے گا, clock interrupt service routine چلے گی, اور وہ ہر پروسیس جو کہ ریڈی کیو میں ہے اس کی سی پی یو یوسیج کو ایک کلاک ٹک زیادہ کر دے گا. نو, اگر تو پروسیسز ریڈی کیو میں ہیں تو ان کا تو سی پی یو ان کا سی پی یو ٹائم تو نہیں زیادہ ہوگا, یوسیج زیادہ نہیں ہوگا, لیکن جو کرنٹ پروسیس یوز کر رہا ہے اس کا ایک زیادہ ہو جائے گا. 1 کلاک ٹک. تو کتنے ٹک کا ایک سیکنڈ بنے گا؟ 60 ٹکس کا ایک سیکنڈ بنے گا. ایک تو یہ کرنا ہے اس نے. دوسرا یہ کہ ایوری سیکنڈ ا ڈیکے فنکشن از اپلائڈ ٹو دا سی پی یو یوسیج آف آل دا پروسیسز ان دا ریڈی کیو, اور ڈیکے فنکشن ہے سمپلی ڈیوائڈنگ اٹ بائی 2. سو اگر کسی پروسیس کا سی پی یو یوسیج 100 ٹکس ہے تو اس کو ڈیوائڈ کر دے گا 2 سے, تو وہ 50 ٹکس ہو جائے گا. سو یہ اٹ ول ہیپن ایوری سیکنڈ.
اچھا تیسرا ہم نے یہ کہا کہ ہر سیکنڈ سارے پروسیسز وچ آر ان دا ریڈی کیو ان کی پرائرٹی بھی اپڈیٹ ہوگی. وہ کس طرح سے ہوگی اس کی میں بات کرتا ہوں ابھی اگلی سلائیڈ میں. اچھا پرائرٹیز یونکس سسٹم 5 میں یا یونکس سسٹمز میں ان جنرل اٹ از ڈٹرمنڈ بائی اے پرائرٹی نمبر اسائن ٹو ایوری پروسیس. جتنا نمبر کم ہوگا چھوٹا ہوگا کسی پروسیس کا پرائرٹی نمبر جتنا چھوٹا ہوگا اس کی پرائرٹی اتنی زیادہ ہوگی. جسٹ کیپ دیٹ ان مائنڈ کہ پرائرٹی نمبر جتنا چھوٹا ہوگا کسی پروسیس کا اتنی اس کی پرائرٹی زیادہ ہوگی. رائٹ اچھا اب پرائرٹی نمبر کیلکولیٹ کیسے ہوتا ہے ایٹ دا اینڈ آف ایوری سیکنڈ؟ وہ ہوتا ہے جی آپ دیکھیں اگر سلائیڈ میں تو یہ اکویژن میں نے دے دی ہے کہ پرائرٹی نمبر از اکول ٹو ریسنٹ سی پی یو یوسیج ڈیوائڈیڈ بائی 2 پلس تھریشولڈ پرائرٹی پلس نائس ویلو. تھریشولڈ پرائرٹی کی تو میں نے بات کر لی کہ یہ پرائرٹی ہے which partitions the user band process, user level process from the kernel level process. تو کوئی نمبر ہم اسیوم کریں گے کہ یہ نمبر جو ہے this determines the threshold priority. For the example that we are going to use, this is going to be assumed to be 60. So priority number 60 جو ہے یہ threshold value ہوگی. اچھا nice value کیا ہے؟ nice value کی میں بات ابھی تک نہیں کی. nice value یہ ہے کہ اگر آپ ایکسپریشن دیکھیں تو یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ جتنا سی پی یوسیج کم ہوگا کسی پروسیس کا اتنا ہی اس کی پرائرٹی نمبر چھوٹا ہوگا اور اس کی پرائرٹی زیادہ ہوگی. رائٹ تھریشولڈ پرائرٹی تو فکس ہے ہماری اسیومنگ کہ نائس ویلو بھی فکس ہے. سو لیٹس سے تھریشولڈ پرائرٹی 60 نائس ویلو از 20 80 ہو گیا. اب اس میں ہم نے ایڈ کرنا ہے ریسنٹ سی پی یو یوسیج ڈیوائڈیڈ بائی 2. تو جس کا ریسنٹ سی پی یو یوسیج کم ہوگا جس پروسیس کا اس کے لیے یہ ایکسپریشن کی ویلیو یہ نمبر چھوٹا آئے گا. اس کا مطلب اس کی پرائرٹی زیادہ ہوگی. اچھا نائس ویلیو اگر زیادہ ہم کر دیں تو یہ پرائرٹی نمبر چھوٹا ہو جائے گا بڑا ہو جائے گا. تو نائس ویلیو ہم یونک سسٹم میں ہر پروسیس کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتی ہے اور اس ہر یوزر جو ہے کوئی اونر آف اے پروسیس کین انکریز دا نائس ویلیو آف اے پروسیس. وہ ڈیکریز بھی کر سکتا ہے بٹ اٹ کانٹ گو بلو اے پرٹیکولر نمبر. فار ایگزامپل ان سم سسٹمز یہ نمبر 10 سے کم نہیں ہو سکتی بٹ اٹ کین بی انکریز ٹو اے لارجر نمبر. تو جب ایک یوزر پروسیس سم ٹائمز اٹ ہیپنز دیٹ یوزر رنز اے پروسیس جو کہ وہ بیک گراؤنڈ میں فار ایگزامپل رن کرنا چاہتا ہے یا ویسے اس کو اتنی جلدی نہیں ہے کہ یہ پروسیس ختم کر لے اپنا ایکسیکیوشن تو اس کی نائس ویلیو کو زیادہ کر سکتا ہے. تو اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے اس کے پرائرٹی نمبر پہ کہ ایک یوزر نے اپنے پروسیس کی نائس ویلیو کو زیادہ کر دیا تو اس کا امپیکٹ اس پروسیس کی پرائرٹی نمبر پہ یہ ہوگا کہ پرائرٹی نمبر اس پروسیس کا زیادہ ہو جائے گا بڑا نمبر ہو جائے گا وچ مینس کہ اس کی پرائرٹی تھوڑی ہو جائے گی. ہینس دا نیم دس نائس ویلیو کہ جب ایک یوزر اپنے ایک پروسیس کی نائس ویلیو کو زیادہ کر دیتا ہے اس کا پرائرٹی نمبر زیادہ ہو جاتا ہے اس کی پرائرٹی کم ہو جاتی ہے اس کو سی پی یو اتنی جلدی نہیں ملتا. سو دیر فور دس پروسیس از بینگ نائس ٹو ادر پروسیسز کہ دوسرے پروسیسز کو زیادہ چانس دے رہا ہے کہ وہ رن کر سکے بفور دس پروسیس. تو یہ پرائرٹی جو نمبر ہے یہ ہر سیکنڈ کے بعد ریکیلکولیٹ ہوگا. آخری بات اس ایکسپریشن کی بتاتا چلوں کہ یہ ریسنٹ سی پی یو یوسیج جو میں نے لکھا ہے دس از دا ویلو وچ ہیز آلریڈی بین ڈیوائڈیڈ بائی 2. وہ ڈیکے فنکشن کی میں نے بات کی تھی پچھلی سلائڈ میں. تو ایک سیکنڈ کے بعد ریسنٹ سی پی یو یوسیج کو ڈیوائڈ بائی 2 کریں گے وچ از اپلائنگ دا ڈیکے فنکشن. اس کے بعد اس کو پھر 2 سے ڈیوائڈ کر کے پھر تھریشولڈ ویلو ایڈ کر دیں گے اور نائس ویلو ایڈ کر کے پرائرٹی نمبر آ جائے گا ایک پروسیس کا. لارجر دا پرائرٹی نمبر لوور دا پرائرٹی اینڈ وائس ورسا. اچھا یہ میں نے بات نائس ویلو کی بھی کر لی. اب آگے اگلی سلائڈ میں ایک ایگزامپل ہے جس کو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. اچھا اس سلائڈ میں آپ دیکھیں کہ ایک ایگزامپل میں لے رہا ہوں جس میں 3 پروسیسز ہیں پی اے پی بی اینڈ پی سی. تھریشولڈ پرائرٹی میں اسیوم کر رہا ہوں کہ 60 کی ہے. نائس ویلو میں اسیوم کروں گا 0 ہے اور کلاک ٹک کر رہا ہے ایوری 60th آف اے سیکنڈ. تو کریں گے ہم یہ کہ اس ایگزامپل سے آئی ٹرائی ٹو السٹریٹ ایز ٹو ہاؤ دا اسکیجولر ورکس. ٹھیک ہے ہم ہر کلاک ٹک پہ جتنے پروسیس ریڈی کیو میں اینڈ وی آر اسیومنگ دیر اونلی دیز 3 پروسیسز پی اے پی بی پی سی ان کا سی پی یو یوسیج ایک ٹک زیادہ کرتے جائیں گے. ایٹ دا اینڈ آف 1 سیکنڈ we'll divide the CPU usage of all the processes in the ready queue by 2
یہ ہو گیا اپلائنگ دا ڈیکے فنکشن. اس کے بعد ہم اس سی پی یوسیج کو لے کے پرائرٹی نمبر کی ایکویژن یوز کر کے, ایکسپریشن اس کا یوز کر کے ہم کیلکولیٹ کریں گے کہ پرائرٹی کتنی ہے سارے پروسیس کی. اینڈ دین دا ڈیسیژن وڈ بی میڈ ایز ٹو وچ آف دیز پروسیسز وڈ گیٹ دا سی پی یو نیکسٹ. تو سلائڈ کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں ذرا. اف یو لک ایٹ دا سلائڈ آن دا لیفٹ ہینڈ سائڈ آئی ہیو شون دا ٹائم اسکیل کہ ٹائم 0 پہ ہم یہ سارا کام شروع کرتے ہیں اینڈ ویل سی اٹ فار اپ ٹو 5 seconds. پی اے, پی بی اور پی سی تینوں اس وقت ریڈی کیو میں ہیں. And I'm going to assume that PA came into the system before, well, PA is at the head of the queue, followed by PB, followed by PC. اس وقت ساروں کی پرائرٹی جو ہے at equal to 0, اگر آپ دیکھیں تینوں کالمز میں پرائرٹی کا کالم, تو سب کی پرائرٹی 60 ہے, which is the threshold priority. سب کا سی پی یو یوسیج جو ہے وہ 0 ہے. اچھا, اب سی پی یو کس کو ملے گا؟ ریمبر دس از راؤنڈ رابن اسکیجولنگ آلسو. تو سب سے پہلے پی اے کو سی پی یو مل جائے گا. پی اے جب سی پی یو یوز کر رہا ہے تو فار دا ہول سیکنڈ, کوانٹم از 1 second اینڈ یو ریمبر دیٹ ٹو, فار دا ہول سیکنڈ جب بھی کلاک ٹک چلے گی تو اس پروسیس کا سی پی یو یوسیج ایک ٹک زیادہ ہوتا جائے گا. ٹو بگن ود اٹس 0, پہلے ٹک کے بعد یہ 1 ہو جائے گا, پھر 2 ہو جائے گا, پھر 3 اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ایٹ دا اینڈ آف دا سیکنڈ اس کا سی پی یو یوسیج کتنا ہو جائے گا؟ 60 کلاک ٹکس. پی بی اور پی سی کا سی پی یو سے چینج نہیں ہوگا بیکاز دے آر ناٹ یوزنگ دا سی پی یو ایٹ دس ٹائم. اچھا, اب 1 second ہو گیا, کوانٹم ختم ہو گیا, سی پی یو اس پروسیس سے لے کے کسی اور کو دینا ہے, یا بی کو دینا ہے یا سی کو دینا ہے, یا مے بی ول کیپ اٹ ود پی اے. اب ڈیسیژن ٹائم ہے کہ کیا کیا جائے. 2 چیزیں ہوں گی. سب سے پہلے تینوں پروسیسز کی سی پی یو یوسیج پہ ڈیکے فنکشن اپلائی کریں گے. پی اے کا سی پی یو یوسیج 60 ہے, اس کو ڈیکے فنکشن اپلائی کیا تو یہ 30 ٹکس ہو گیا. پی بی اور سی کا سی پی یو یوسیج 0 ہے تو وہ 0 ہی رہے گا. اب پرائرٹی نمبرز ریکیلکولیٹ کریں. تو پرائرٹی نمبر کیسے ریکیلکولیٹ کریں گے؟ اٹ از سی پی یوسیج ڈیوائڈیڈ بائی 2 پلس تھریش ہولڈ پلس نائس ویلو. سی پی یوسیج پی اے کا 30 ہے, سو 30 ڈیوائڈیڈ بائی 2 از 15 پلس تھریش ہولڈ 60, دیٹ کمز آؤٹ ٹو بی 75 پلس نائس ویلو وی آر اسیومنگ اٹ از 0. So the priority number for PA would be 75. پی بی اور پی سی جو ہیں ان کا سی پی یوسیج کیونکہ 0 ہے, نائس ویلوز بھی 0 ہیں, therefore their priority numbers would remain 60 each. اچھا, اب سلائڈ میں اگر آپ واپس دیکھیں تو ایٹ ٹی اکول ٹو 1 یعنی 1 second گزرنے کے بعد پی اے کی پرائرٹی 75 ہو جاتی ہے. پی اے کا پرائرٹی نمبر 75 ہے, پی بی کا پرائرٹی نمبر 60 ہے, اور پی سی کا بھی 60 ہے. So the question is which process is going to be scheduled next? 75 تو ظاہر ہے نمبر بڑا ہے تو پرائرٹی تھوڑی ہوگی, پی اے کو تو نہیں ملے گا پروسیس. اب پی بی اور پی سی میں ٹائی ہے, یعنی پی بی کی بھی پرائرٹی نمبر 60 اور پی سی کا بھی 60 ہے. تو ان کیس آف اے ٹائی دا یونک سسٹم 5 scheduler would fall back on first come first serve. یعنی ریڈی کیو میں جو پروسیس پہلے لگا ہوا ہے اس کو سی پی یو دے دیا جائے گا. اینڈ بیکاز پی بی از اے ہیڈ آف پی سی ان دا ریڈی کیو, پی بی کو سی پی یو مل جائے گا. اور اسی طرح فار دا نیکسٹ سیکنڈ پی بی کی سی پی یوسیج ایک کلاک ٹک بڑھتا جائے گا. ایٹ دا اینڈ آف سیکنڈ کیا ہوگا, اسٹیٹ ان کی کیسے نظر آئے گی پی اے, پی بی اور پی سی کی ان ٹرمز آف دا سی پی یوسیجز آف دیز پروسیسز. پی اے کا سی پی یوسیج تو وہی 30 رہا, پی بی کا ہو گیا 60 ٹائم یونٹس, اور پی سی کا 0 رہا. اب اٹ از ٹائم ٹو اپلائی دا ڈیکے فنکشن. تو ڈیکے فنکشن جب اپلائی ہوگا تو پی اے کا 30 ڈیوائڈ بائی 2 15 ٹائم یونٹس رہ جائیں گے سی پی یوسیج. پی بی کا 60 ڈیوائڈ بائی 2 30 ہو جائے گا, اور پی سی کا 0 رہے گا. ٹائم ٹو کیلکولیٹ دا پرائرٹی نمبرز اگین. پھر کیا ہوگا, پی اے کی پرائرٹی نمبر کیا ہوگی 15 ڈیوائڈیڈ بائی 2 پلس تھریش ہولڈ وچ از 60 پلس 0 وچ از دا نائس ویلو. So 15 divided by 2 plus 60 plus 0 which comes out to be 67.5. تو ہم نے راؤنڈ اس کو یوز کر لیا 67. پی بی کا پرائرٹی نمبر کیا ہوگا 30 divided by 2 which is 15 plus 60 threshold plus 0 nice value comes out to be 75. اور پی سی کی 60 رہ جائے گی. اب دیکھیں دوبارہ سلائڈ میں تو آفٹر دا سیکنڈ ایٹ equal to 2
پی اے کی پرائرٹی نمبر 67 ہے, پی بی کی 75 ہے, اور پی سی کی 60 ہے. ٹائم ٹو اسکیجول another پروسیس. تو اب کیا ہے, پی اے کا پرائرٹی نمبر 67 ہے, پی بی کا 75 ہے, پی سی کا 60 ہے. سب سے چھوٹا پرائرٹی نمبر کس کا ہے, پی سی کا. اس کو سی پی یو دے دیا جائے گا, وہ 1 سیکنڈ کے لیے یوز کرے گا. ایٹ دا اینڈ آف دا 3rd سیکنڈ اگر آپ دیکھیں دوبارہ تو ہم نے کیا کیا ہے, پہلے ڈیکے فنکشن اپلائی کیا. پی اے کو جب ڈیکے فنکشن اپلائی کریں تو 15 ڈیوائڈ بائی 2 7 آ جائے گا. پی بی کا آ جائے گا 30 ڈیوائڈ بائی 2 15. پی سی کا 60 ڈیوائڈ بائی 2 30 آ جائے گا. پرائرٹیز جب ریکیلکولیٹ کرنی ہے تو پی اے کی پرائرٹی ہوگی 7/2 + 60 جو کہ تھریش ہولڈ ہے, وچ از گوئنگ ٹو کم آؤٹ ٹو بی 63.5. میں نے 63 نمبر یوز کیا یہاں پہ. پی بی کی پرائرٹی ہو جائے گی, نمبر ہو جائے گا 15 ڈیوائڈ بائی 2 + 60 وچ کمز آؤٹ ٹو بی 67.5 جو کہ میں نے اب 67 یوز کر لیا ہے. پی سی کی کیا ہو جائے گی, 30 ڈیوائڈ بائی 2 + 60 وچ از 75. ٹائم ٹو اسکیجول اگین. تو اب تینوں پروسیس کی پرائرٹی نمبرز کتنی ہیں, 63, 67 اینڈ 75. کس پروسیس کو سی پی یو ملے گا, پروسیس ود دا اسمالسٹ نمبر وچ از پی اے. So this is going to continue, and as you can see under the column for priorities of these processes, priority numbers of these processes are going to keep changing. This means that processes, these user level processes, keep going up and down in the various queues associated with the user level processes. Priority کسی کا نمبر کم ہو گیا تو وہ ہائر پرائرٹی کیو پہ چلا گیا, اس کا نمبر زیادہ ہو گیا تو نیچے آ گیا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ ویری کس لیے کرتے ہیں, تھریشولڈ پرائرٹی تو فکس ہے, اسیومنگ کہ نائس ویلیو بھی فکسڈ ہو. تو جس پروسیس کا سی پی یو یوسیج کم ہوگا اس کا پرائرٹی نمبر چھوٹا ہوگا. اچھا, اب وقت ذرا ختم ہوتا جا رہا ہے, اس ایشو کو میں کنٹینیو کروں گا یہاں پہ, سو دیٹ یو انڈرسٹینڈ کہ جب یہ پرائرٹی نمبر اس طرح کیلکولیٹ ہوں تو کس نیچر کے پروسیسز کو, کس ٹائپ کے پروسیسز کو پرائرٹی ملتی ہے ان دا یونکس سسٹم 5 اسکیجولر. اب وقت ختم ہو رہا ہے, سو آئی جسٹ ریکیپ ایز ٹو واٹ وی ہیو ڈن ان ٹوڈیز لیکچر. پہلے ہم نے بات کی, وی کنٹینیوڈ ود ملٹی لیول کیوئنگ اسکیجولنگ, پھر اس کو آگے بڑھایا اور ملٹی لیول فیڈ بیک کیوئنگ اسکیجولنگ کی بات کی کہ کس طرح ریڈی کیو کو ملٹیپل کیوز میں پارٹیشن کر دیا جاتا ہے, ہر ایک کی اپنی پرائرٹی ہوتی ہے, بٹ پروسیسز کین گو اپ اینڈ ڈاؤن in these queues based on their behavior in the system or based on some aging scheme that the scheduler uses. اور اینڈ میں ہم نے یونکس سسٹم 5 کے اسکیجولر کی بات کی. اس میں ہم نے دیکھا کہ یہ اسکیجولر بیسیکلی اٹ از اے ملٹی لیول فیڈ بیک کیوئنگ یوز کرتا ہے, پرائرٹی اسکیم یوز کرتا ہے, اور راؤنڈ رابن یوز کرتا ہے. پھر ہم نے میں نے بتایا کہ کس طرح پرائرٹی نمبر اسائن ہوتا ہے ہر پروسیس کو. اسمالر دا پرائرٹی نمبر, ہائر اٹس پرائرٹی. پرائرٹی نمبر کیلکولیٹ کرنے کا ہم نے ایکسپریشن دیکھ لیا کہ پرائرٹی نمبر آف اے پروسیس از دا سی پی یوسیج آف اے پروسیس ڈیوائڈیڈ بائی 2 پلس تھریشولڈ پلس نائس ویلیو. پھر ہم نے اینڈ میں ایک ایگزامپل دیکھی کہ کس طرح یوزر لیول پروسیس دے کیپ گوئنگ اپ اینڈ ڈاؤن ان ویریس یوزر لیول کیوز بفور دے فنش دیئر نیکسٹ سی پی یو برسٹ اور بفور دے گو آؤٹ آف دا سسٹم. یہاں پہ ہم نے بات ختم کی. انشاءاللہ I'll continue with this next time and then talk about algorithm evaluation and then perhaps move into the chapter 7 where we'll talk about cooperating processes. All that next time inshallah. See you then. Assalamu alaikum.